بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النَّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي صلوات پر محمد وآل محمد۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے اس کی ذات کا کہ اس پورا شوب زمانے میں، اس فتنے سے بھری ہوئی دنیا میں 1400 سال کے بعد بھی اللہ کی سب سے بڑی نعمت یعنی ولایت آل محمد آپ کے، میرے اور ہم سب کے سینوں میں موجود ہے۔ اور خدا قسم اس دھرتی پہ جتنی نعمتیں اللہ نے بھیجی ہیں، ان نعمتوں کی فہرست تیار کرو تو ان میں سب سے عظیم نعمت کا نام ہے ولایت آل محمد۔ محبت آل محمد، ولایت آل محمد نہ ہر بندے کو نصیب، نہ ہر نسل میں وہ معجزاً مقدر والوں کے نصیب میں، مقدر والوں کے حصے میں علی کی محبت آئی، اور مقدر والوں کے ہی نصیب میں ولایت آل محمد آئی۔ اتنا بڑا شرف ہے، اتنی بڑی عظمتیں ہیں، اس کائنات میں سارے انسان اللہ کو پیارے ہیں، لیکن وہ وجود اللہ کو پسند ہیں جن وجودوں میں علی اور حسین کی محبت بستی ہے۔ یہ کائنات پوری اللہ نے بنائی ہے، یہ دھرتی اللہ کو پسند ہے، لیکن وہ جگہ اللہ کو پسند ہے جہاں بیٹھ کے علی والا علی کا ذکر سن رہا ہو۔ سارے گھر کائنات میں اللہ کو پسند ہیں، لیکن ان گھروں سے اللہ کو بڑا پیار ہے جس گھر میں عباس شہنشاہ کے ماننے والے رہتے ہوں۔ کتنی ہی عظمتیں ہیں، کتنے ہی مقام اور مرتبے ہیں کہ اللہ نے ساری فضیلتیں آپ کو عطا کر دیں۔ اتنی ساری عظمتوں اور فضیلتوں کے باوجود اگر انسان اپنا مقام اور مرتبہ نہ سمجھ سکے تو یہ شکوہ پھر خدا سے نہیں، شکوہ اپنے آپ سے ہے۔ بھئی کائنات والوں کو ان 14 نے آ کے اللہ کا تعارف کرایا، یہ 14 نہ ہوتے دنیا والوں کو پہچان نہ ہوتی۔ صادق امام نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھو، تم اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اس کی بندگی کرتے ہو، تم اس کی اطاعت کرتے ہو، تو یاد رکھا تمہیں یہ اطاعت کا ہنر سکھایا کس نے؟ تمہیں یہ بندگی کا سلیقہ سکھایا کس نے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ کوئی ہے جو لائق عبادت ہے؟ تم سوچ رہے ہوگے تمہارے ماں باپ نہ ہوتے تمہیں اللہ کی معرفت نہ ہوتی۔ میں کہتا ہوں اس کائنات میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں اگر وہ نہ ہوتی کسی کو بھی پتہ نہ ہوتا ہم نے سر جھکانا کس کے آگے ہے۔
اور وہ کوئی غیر نہیں ہے تیرے اور میرے صادق امام نے فرمایا کہ دنیا والے اگر تجھ سے پوچھیں تجھے بندگی کس نے سکھائی ہے تو انہیں بلا ساختہ جواب دینا کہ ہم آل محمد کی طرف سے پیغام دینا، بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ و لولا نحن العدلاء علی اللہ۔ امام فرماتے ہیں اللہ کی پہچان ہوئی تو ہم 14 کی وجہ سے، اللہ کی عبادت ہوئی تو ہم 14 کی وجہ سے، ہم اس کے ہونے کی دلیل ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ 14 نہ ہوتے اس رب کی پہچان نہ ہوتی۔ جس 14 ہستیوں نے اس رب کی پہچان کرائی ان کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر۔ میں زیادہ زامہ نہیں دینا چاہتا، میرے استاد محترم تشریف فرما ہیں، میں صرف اور صرف فضائل کے چند جملے، جتنے بیٹھے ہو چادریں لپیٹ کے بے شک دھوپ میں بیٹھ کر سکون سے سنو، لیکن جتنی دیر توجہ سے بیٹھ کے سننا ہے، حق ادا کرنا ہے کہ ہم آل محمد کی مجلس میں آئے ہیں، ان کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھو خدا تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، خدا تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ تیرا اور میرا ہے، ایک راستہ ہے 14 کا جو اللہ نے تیرے اور میرے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے کہا اس کائنات میں موجود نشانیوں کو دیکھتا جا، اپنے رب کو پہچانتا جا، یہ زمین و آسمان، یہ زمن، یہ کہکشاں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ افلاک، یہ چاند سورج، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، ہر ایک اس کے ہونے کی دلیل بن کے تجھے سمجھائیں گی۔ کوئی ہے جس نے کائنات کو بنایا؟ کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تجھے خدا کے ہونے کی دلیل نظر آئیں گی۔ انسان کو حکم دیا کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کے ہونے کا وجود تلاش کرو، تمہیں چھوٹی چھوٹی مخلوق میں اس کے بڑی بڑی نشانی نظر آئے گی۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ، تیرے اور میرے مولا نے چونٹی پہ پورا خطبہ پڑھ دیا اور بتایا دنیا والوں کو کہ سنو، چونٹی اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اپنا رزق اکٹھا کرتی ہے۔ اللہ نے اس کے شعور میں یہ بات رکھ دی ہے، ایک زمانہ وہ ہے جس میں تو نے اپنا رزق اکٹھا کرنا ہے، اور ایک دور وہ ہے جس میں تو نے اپنا وہ رزق اکٹھا کیا ہوا استعمال کرنا ہے۔ اب چونٹی اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اپنی زندگی کا کچھ حصہ رزق اکٹھا کرنے میں اور کچھ حصہ اس رزق کو استعمال کرنے کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ اب اندازہ کیا ہے، اللہ نے اس چونٹی کو اتنا شعور عطا کیا، جب یہ گندم کا دانہ اٹھا کے زمین میں لے کے جاتی ہے، اسے پتہ ہے میں نے گندم کا دانہ مکمل زمین میں نہیں لے کے جانا، اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے دماغ میں یہ بات رکھ دی ہے، اگر گندم کا بیج زمین میں لے کے گئی تو رزق میرا نہیں بنے گا، زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر آئے گا، حضرت انسان کھائے گا، پھر میں نہیں کھا سکتی۔ یہ شعور دیا ہے اللہ نے، اور ساتھ اسے یہ بھی شعور دیا کہ جب گندم کا دانہ لے کے جانا ہے تو 2 حصے کرنے ہیں، لیکن جب وہی چونٹی دھنیے کا بیج لے کر زمین میں جاتی ہے تو 2 حصے نہیں 4 کرتی ہے۔ کیوں 4 کرتی ہے؟ اسے پتہ ہے دھنیا وہ مخلوق ہے کہ اس کو اگر 2 حصوں میں بھی تقسیم کر دوں تو زمین سے باہر اگ آئے گا۔ تو کون سی ذات ہے جس نے اسے یہ شعور دیا کہ جب رزق اکٹھا کرنا ہے تو رزق اکٹھا کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ گندم لے کے آنی ہے تو 2 حصوں میں تقسیم، دھنیا لے کے آنا ہے تو 4 حصوں میں تقسیم۔ تو اللہ ہمیں کہنا یہی چاہتا ہے، یہ زمین و آسمان، یہ چونٹی، یہ فلک، یہ کائنات کی ہر شے دیکھتا جا، اللہ کو پہچانتا جا۔ اب ہر انسان سوچ رہا ہے میں زمین و آسمان کو دیکھ کے اپنے رب تک پہنچ جاؤں گا، میں کہوں گا تو پہنچ جائے گا۔ اللہ نے ہر شے بنائی ہے اپنے تک پہنچنے کے لیے، لیکن بڑا وقت لگ جائے گا تجھے خدا کی پہچان کرتے ہوئے، تجھے بڑا وقت لگ جائے گا۔ تجھے
میں بڑا آسان راستہ بتاؤں جس راستے پہ چل کے تجھے علی کے اللہ کی معرفت ہو جائے گی؟ تو یہ سوچ رہا ہے یہ زمین و آسمان، یہ چرند پرند، یہ ہوائیں، یہ کہکشائیں، یہ فلک، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے، میں اسے دیکھ کے اللہ کو پہچان لوں گا۔ انسان زمین و فلک میں گھوم رہا تھا، کہکشاؤں میں ڈھونڈ رہا تھا، زمین و آسمان میں دیکھ رہا تھا مجھے اللہ کی نشانی مل جائے۔ انسان اس دنیا میں سرگرداں، نجف کے والی کی آواز آئی اور زمین و آسمان میں گھومنے والے، فرش اور زمین میں اللہ کی نشانیاں تلاش کرنے والے کہاں بھٹک رہا ہے؟ مول اللہ ہے من آیت اکبر منی، اس کائنات میں مجھ علی سے بڑی اللہ کی کوئی نشانی۔ کہاں بھٹک رہا ہے انسان؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہاں بھٹک رہا ہے انسان؟ زمین و آسمان، ہوائیں، فضائیں تجھے خدا تک پہنچائیں گی، لیکن جتنی بڑی اللہ کی آیت علی ہے، تو علی کو پہچان، تجھے رب کی پہچان ہو جائے گی۔ اور اسی لیے تو معصوم نے فرمایا من عرف ہم فقد عرف اللہ ومن جاہل ہم فقد جاہل اللہ۔ ان 14 کا مقام یہ ہے جو 14 کا عارف ہو جائے وہ اللہ کا عارف ہوتا ہے، اور جو ان 14 سے جاہل ہو وہ 14 کے خالق سے بھی جاہل۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ بسم اللہ۔ آقا صاحب تشریف لا چکے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس تھوڑی سی توجہ۔ میں کہوں گا ایک راستہ وہ ہے جو آپ کا اور میرا ہے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر اسے پہچانتے ہیں۔ ایک راستہ ہے جو 14 کا ہے، ہمارا اور 14 کا راستہ یہ ہے۔ 2 جملوں میں خلاصہ کروں، تیرا اور میرا راستہ یہ ہے تو مخلوق کو دیکھ کے خالق تک پہنچتا ہے، اور یہ 14 وہ ہے جو خالق تک پہنچنے کے لیے تیرے میرے اور مخلوق کے محتاج نہیں، وہ خدا سے ہی خدا کے عارف۔ دلیل کیا ہے کہ 14 خدا سے ہی خدا کو پہچاننے والے ہیں؟ دعائے صباح کے جملے، کائنات کے مشکل کشا علی نے فرمایا یا من دل علی ذاتہ ہی بے ذات، اے وہ ذات جو خود اپنے ہونے کی دلیل۔ علی مخلوق کو وسیلہ بنا کے خدا کو نہیں پہچانتا، علی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے اسے پہچانا ہے اس کی ذات سے، اور تم نے اسے پہچانا ہے ہم 14 کے وسیلے سے۔ اور کیا عظیم جملہ ہے دعائے عرفہ کا۔ امام حسین نے وہ جملہ کہا، امام نے فرمایا کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر الیک۔ توجہ کیجئے گا، اے میرے اللہ، میں حسین تیرے ہونے کی دلیل اس شے کو کیسے بناؤں جو خود اپنے ہونے میں تیری محتاج۔ میرے اللہ حسین اس شے کو تیرے ہونے کی دلیل کیسے بنائے جو خود اپنے وجود میں تیری محتاج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 محتاج کو وسیلہ بنا کے اس غنی کو نہیں پہچانتے، وہ اس غنی کے وجود سے ہی اسے پہچانتے ہیں، وہ خدا کی ذات سے ہی اسے پہچانتے ہیں۔ اور کیا عظیم جملہ ہے، امام نے فرمایا متا غبتا حتی تحتاج الی دلیل۔ امام حسین فرماتے ہیں میری اللہ تو غائب ہی کب تھا جو دلیل کا محتاج ہو، تو غائب ہی کب تھا جو دلیل کا محتاج ہو۔ اس کا مطلب ہے اس کائنات میں ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہو تو سب سے معتبر راستہ ہے 14 کا راستہ۔ یہ عین اللہ بھی ہیں، یہ اذن اللہ بھی ہیں، یہ باب اللہ بھی ہیں، یہ حجاب اللہ بھی ہیں۔ توجہ ہے، شروع سے مجلسیں سنتے آئے ہیں ہم، اور یہ ایک ایک لفظ ہمارے ایک ایک جوان کے ذہن میں محفوظ ہے۔ کیا کہ یہ 14 کے 14 ہستیاں ید اللہ بھی ہیں، باب اللہ بھی ہیں، عین اللہ بھی ہیں، اذن اللہ بھی ہیں، اور آج ایک لفظ کا اضافہ کروں، یہ 14 حجاب اللہ بھی ہیں۔ آپ کی توجہ ہو تو میں
صرف 2 سے 4 منٹ، میرا وقت پورا ہو چکا ہے، مسائل میں نے نہیں پڑھنا، 2-4 جملے صرف کہنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے حجاب اللہ کا؟ اس لقب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اسی منبر سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا، کفر اور شرک کی وادی میں بھی لے کے گئے۔ کیا مطلب؟ جب ان سے پوچھا گیا بھائی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حجاب اللہ ہے، کیا مطلب؟ تو کچھ جاہل خطباء نے یہ کہا فاطمہ حجاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کی چادر میں چھپا رہتا ہے وہ زہرا ہے۔ اللہ جس کی چادر میں چھپا رہتا ہے وہ زہرا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا اللہ زمان و مکان کا محتاج ہے؟ جو زمان و مکان کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خطیب ہمیں گمراہ کر رہا ہے حجاب اللہ کا غلط مطلب بتا کر۔ تو پھر آپ مجھ سے سوال کریں کہ حجاب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ جناب سیدہ حجاب اللہ ہیں، یہ 14 ہستیاں حجاب اللہ ہیں، تو اس کا 2 لفظوں میں جواب کیا ہوگا؟ اس کے لیے میں کہوں گا سب سے پہلے سمجھیے حجاب کسے کہتے ہیں۔ حجاب کہتے ہیں حجاب وہ شے ہے کہ جو 2 چیزوں کو آپس میں ملنے سے رکاوٹ بنے، 2 ایسی چیزیں جو آپس میں مل سکتی ہیں، کوئی تیسری چیز ان کے درمیان میں آ کر ان کو آپس میں ملنے سے روکے، اسے کہتے ہیں حجاب۔ ہماری مائیں بہنیں حجاب کر کے باہر نکلتی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک بھرکے میں ہوتی ہیں، اس حجاب کا مطلب کیا ہے؟ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ حجاب اس کے بدن کو نامحرم کی نظروں سے بچاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ حجاب نامحرم کی نظر کو اس کے وجود کے خد و خال تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے تو کہلائے گا حجاب، لیکن اگر وہ رکاوٹ نہیں بن رہا تو نام کا پردہ ہے، حجاب نہیں۔ حجاب کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ اور حجاب کا مطلب ہوتا ہے پردہ۔ اب اس سے یہاں سے سمجھ میں ہے نہج البلاغہ میں مولانا نے کیا فرمایا تھا کہ میری اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو میری دعاؤں کو محبوس کر دیتے ہیں۔ وہ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تک پہنچنے میں حجاب بن جاتے ہیں۔ حجاب رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ میں یہ مقدمہ بنا رہا ہوں کہ حجاب کا مطلب کیا ہے۔ بھئی حجاب قرآن اور حدیث میں دیکھیں تو اس کا ایک مطلب تو ہے رکاوٹ، اس کا ایک مطلب ہے راستہ روکنے والی شے۔ اگر 2 چیزیں آپس میں ملاقات کرنا چاہتی ہیں، تیسری چیز درمیان میں آ کے رکاوٹ بن جائے، اسے حجاب کہیں گے۔ تو کیا 14 اس معنی میں حجاب اللہ ہیں؟ نہ میرے بھائی، جس بندے نے یہ معنی لیا وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو پھر اگلا سوال کریں پھر اس حجاب سے مراد کیا ہے؟ میں بڑے مختصر الفاظ میں قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جہاں خدا کی ذات نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے رسول، اللہ ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک تو ان کے درمیان میں ہے۔ اب سر اٹھائیے گا، میں حجاب اللہ کا حقیقی مطلب بتا رہا ہوں جو کفر و شرک سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا اے رسول جب تک تو ان کے درمیان میں ہے میرا عذاب ان تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کا وجود اس کے عذاب کے سامنے حجاب۔ اور آسان کرو، اسی پیغمبر نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء، یہ آسمان پہ چمکنے والے تارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں۔ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي، اور میری اہل بیت میری امت کے لیے امان۔ اب پوچھو ان مفتیوں سے کہ 11 ہجری میں رسول کر گئے ہیں دنیا سے پردہ۔ قرآن کہہ رہے جب تک اے رسول تم موجود
موجود ہو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اب رسول تو ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے لیکن عذاب آج تک نہیں آیا، تو پھر سوچو نا وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کا وجود ہو بہو قائم مقام مصطفیٰ ہے۔ الصواعق المحرقہ ابن حجر مکی حیتمی نے کہا ہے کہ یاد رکھو اہل بیت بھی رسول کی طرح اپنی امت کے لیے امان ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ فاطمہ کے وسیلے سے 14 وہ ہستیاں ہیں، جب رسول تھے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا تھا، اس کے قائم مقام تھی زہرا، اور زہرا وہ حجاب اللہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے امت پہ اللہ کا عذاب۔ حجاب اللہ کا مطلب ہے وہ ہستی کہ جس کا وجود پوری امت کے لیے امان کا سبب ہو اور اس کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب نہ آئے۔ یہ مطلب ہے حجاب اللہ کا، نہ کہ وہ مطلب جو جاہل اور لا علم قسم کے خطباء اس منبر پر بیان کر کے ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نہ، حجاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہستیاں اس دنیا کے ہر امتی کے لیے امان ہیں۔ کیوں؟ یہ ہستیوں کا وجود ہی تو ہے کہ ان کی وجود کی برکت سے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ میں کہوں گا میں ان ملاؤں سے مخاطب ہوں کہ جنہوں نے گناہ میں نہ مسجدیں چھوڑی نہ مدرسے چھوڑے، اور وہ آج کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ کا وجود ثابت کرو۔ میں کہتا ہوں تمہاری 1000 گناہوں کے باوجود یہ آسمان اگر کھڑا ہے، یہ زمین اگر کھڑی ہے، تو فقط اس ہستی کی وجہ سے جو پردہ غیب میں زہرا کا لاڈلا بیٹھا ہے۔ وہ اس وقت حجاب اللہ ہے کہ اس امام کا وجود تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے سے روکے ہوئے ہے۔ یہ اہل بیت امان ہیں اللہ کی عذاب سے۔ یہ مطلب ہے ان ہستیوں کے حجاب اللہ ہونے کا۔ حجاب سے مراد کوئی بھرکا یا پردہ نہیں ہے کہ جس کے اندر نعوذ باللہ خدا رہتا ہے، نہیں، یہ ہستیاں ہیں کہ جن کا وجود اس امت کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے ہوئے۔ خدا کی ذات ہمیں ان 14 کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے، اور جو عظیم گوہر اللہ نے ہمارے سینوں میں رکھا، یہ محبت اہل بیت، یہ ولایت اہل بیت، قیامت کا سورج طلوع ہونے تک خدا کی ذات یہ مقدس نور ہماری نسلوں میں باقی رکھے۔ ہمیشہ دعا مانگا کریں کہ میرے اللہ تو نے ہمیں علی مولا کی ولایت پر دنیا میں لایا ہے، علی والوں کے گھر میں پیدا کی ہے۔ میرے اللہ ہماری آخری سانس تک ہمیں علی مولا کی ولایت پر ثابت قدم رکھ۔ خدا کی ذات اس مشکل زمانے میں ہمیں ان ہستیوں کی صحیح معرفت عطا کرے اور ان کی معرفت کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔